السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ہم اپنی جو ایپ ہم نے بنائی ہے ہیلو ورلڈ ایپ، اس کو ایمولیٹر میں ہم نے چلا کے دیکھا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں ہمارے پاس جو ایپ ہے وہ کیسے نظر آ رہی ہے، اور باقی تمام چیزیں ہم نے دیکھی تھیں۔ تو آج کی ویڈیو میں جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہم ایک بریف اوور ویو آف اینڈرائڈ اسٹوڈیو دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ یہ میرے پاس پروجیکٹ کی ونڈو ہے، پین ہے، اس کو میں نے منیمائز کیا ہے تو یہ یہاں منیمائز ہو گئی ہے، اور اگر اس کو میں کلک کروں تو یہ میکسیمائز ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس نارملی پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں کہ جن دو ہمارے پاس ویوز سے واسطہ پڑے گا، ایک ہمارے پاس ہمارے پروجیکٹ کا ویو ہے جس کو ہم پروجیکٹ ویو کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہمارے پاس اینڈرائڈ ویو ہے۔ تو ہماری ایپ کا جو اینڈرائڈ ویو ہے اس کے اندر ہمیں ڈفرینٹ ٹائپ کے فولڈرز نظر آ رہے ہیں، جن میں سب سے پہلے مینیفسٹ کا فولڈر ہے، اس کے بعد جاوا، اور دراصل جو اینڈرائڈ ہے اس کے اندر جو ایپ ہے اس ہمارے پاس اینڈرائڈ سنگل ایپ کے مختلف حصے ہیں۔ دراصل ان میں سے ایک حصہ ہم چونکہ موبائل اینڈرائڈ ایپ ڈیولپمنٹ یوزنگ جاوا کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں سے ایک حصہ ہمارے پاس جاوا کا ہے، اور باقی بھی اس کے جو پورشنز ہیں، ٹھیک ہے، وہ مختلف جو فولڈرز ہیں ان میں آرگنائز کیے گئے ہیں۔ لائک ریسورسز میں ہمارے پاس ڈرائیبل کا فولڈر ہے، جو کچھ ہم نے اسکرین پہ ڈرا کرنا ہے تو وہ ہمارے پاس ڈرائیبل کے فولڈر میں ریزائڈ کرے گا، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیزیں ایکس ایم ایل فارمیٹ میں آپ کو موسٹلی ملیں گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس لے آؤٹ کا فولڈر ہے، ابھی ہم بات کریں گے لے آؤٹ کی۔ اصل میں ہمارے پاس جو بھی یوزر انٹرفیس ہے وہ دراصل ایک لے آؤٹ فائل ہے، اسکرین لے آؤٹ، جو کہ ہم یوزر کو دکھانا چاہتے ہیں، یا یوزر جس لے آؤٹ کے ساتھ یا جس فرنٹ اینڈ کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا وہ ہمارے پاس لے آؤٹ ہے، اور جتنی بھی ہم ایپ کے اندر اسکرینز دکھانا چاہیں گے ہمیں اتنی لے آؤٹس بنانی پڑیں گی۔ اس کے بعد میپ کا فولڈر ہے، اس کو بھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس مختلف طرح کی ویلیوز کو سٹور کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ فولڈر ہے ویلیوز، اور اس کے اندر مختلف 3 طرح کی فائلیں فی الحال موجود ہیں، کلرز کی، اسٹرنگز کی اور سٹائلز کی۔ ان کو ہم مزید آگے استعمال کر کے دیکھیں گے تو یہ مزید کلیئر ہو جائیں گی۔ لے آؤٹ کے فولڈر میں ہمارے پاس ایکٹیویٹی انڈرسکور مین ہے، جو کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس یہ والی جو فائل ہے ایکٹیویٹی انڈرسکور مین، یہ والی فائل جو ہے یہ دراصل یہاں موجود ہے ایکس ایم ایل کے فارمیٹ میں۔ اوکے، اس کے بعد ہمارے پاس یہ ادھر سے اگر ہم شروع کریں تو ہمارے پاس یہ پیلٹ ہے، اس کے اندر ہمارے پاس مختلف طرح کے کنٹرولز یا جن کو ہم ویجٹس کہتے ہیں وہ موجود ہیں۔ کامن جو ویجٹس ہیں وہ یہاں موجود ہیں، ہم نے ان ویجٹس کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ ٹیکسٹ کے متعلق جتنے بھی ویجٹس ہیں وہ اس ٹیکسٹ کیٹیگری میں موجود ہیں۔ یہ دراصل ہمارے پاس بٹنز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے بٹنز جو ہیں وہ بٹن کیٹیگری کے اندر موجود ہیں، اور جو ویجٹس ہیں وہ یہاں ویجٹ کیٹیگری میں موجود ہیں۔ لے آؤٹس ہمارے پاس موجود ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ کی اسکرین کے اوپر ہم جو مختلف جو ہمارے پاس کنٹرولز، بٹنز، ٹیکسٹ، ویجٹس جو بھی موجود ہیں ہم نے ان کو مختلف انداز میں ارینج کرنا ہے اسکرین کے اوپر یوزر انٹرفیس بنانے کے لیے۔ اس کے لیے ہمیں لے آؤٹس کا استعمال کرنا پڑے گا، تو وہ لے آؤٹس ہمارے پاس یہاں موجود ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کنٹینرز ہیں مختلف طرح کے، جو کہ مختلف کام آتے ہیں، مختلف چیزوں کو کنٹین کرنے کے کام آتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس کچھ گوگل کی طرف سے مزید کنٹرولز موجود ہیں، اور یہ ہمارے پاس جو پرانی یہاں یہ جو میں یوز کر رہا ہوں یہ اینڈرائڈ 3.6 جو ہے وہ سافٹ ویئر ہے، اینڈرائڈ کا ورژن۔ آپ کے پاس اگر 3.6.2 اگر آپ کے پاس یہ چیزیں اس سے مختلف نظر آ رہی ہیں تو
ہو سکتا ہے آپ کا اور میرے اینڈرائڈ کے ورژن میں فرق ہو، بٹ یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو کہیں نہ کہیں اویلیبل ہوں گی. اوکے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ جو سامنے اسکرین نظر آ رہی ہے، اس کا سائز ہم تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں. ویو اس کے اندر میرے پاس دراصل یہ ایک ہی اسکرین کے دو ایک ہی ویو کی دو اسکرین نظر آ رہی ہیں. تو اگر میں ان کو، یہ دراصل ڈیزائن اور بلو پرنٹ، یعنی جو میں ڈیزائن کروں گا وہ ہے، اور یہ دکھے گا کیسے وہ یہاں نظر آ رہا ہے. اگر میں صرف ڈیزائن دیکھنا چاہوں تو میں یہاں سے اس کو سلیکٹ کر سکتا ہوں ڈیزائن، اور اگر میں صرف بلو پرنٹ دیکھنا چاہوں تو میں بلو پرنٹ سلیکٹ کر سکتا ہوں، اور اگر میں دونوں کو دیکھنا چاہوں تو یہاں سے دونوں کو سلیکٹ کر سکتا ہوں. اوکے. اسکرین اورینٹیشن اگر میں نے چینج کرنی ہے، پورٹریٹ میرے پاس موجود ہے اور میں لینڈسکیپ کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو ویو جنریٹ کیا ہے، جو ویو کریٹ کیا ہے، وہ لینڈسکیپ موڈ میں کیسا نظر آئے گا. تو میں یہاں سے اسکرین اورینٹیشن اس کی چینج کر سکتا ہوں. نائٹ موڈ، یو آئی موڈ، یہ باقی آپشنز بھی ایکسپلور کیے جا سکتے ہیں. اوکے. اس کے بعد بات کرتے ہیں پکسلز کی. یہ دراصل میرے پاس اسکرین سائزز ہیں. فرض کیا میں جو ڈیزائن کر رہا ہوں وہ اس اسکرین سائز کے لیے ہے، اور اگر میں اس کو چینج کر دوں اس اسکرین سائز کے لیے تو یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگی. اس کو آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈفرینٹ اسکرین سائزز کی وجہ سے ہمارے ڈیزائن میں کافی فرق آ جاتا ہے. فرض کیا کہ میں ٹیبلٹ کے لیے اسکرین سائز دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے ڈیزائن کو اس طرح سے میں دیکھ سکتا ہوں. تو یہ میرے پاس ہے کہ ہم ڈفرینٹ اسکرینس دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جب ڈیزائن کریں گے تو ہمارے پاس ہمارا جو ڈیزائن ہے مختلف اسکرینس پہ کیسے دکھے گا. اوکے. اس کے بعد ہمارے پاس اے پی آئی لیول ہے 29 ہم یوز کر رہے ہیں جو کرنٹ ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایپ تھیم. ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے ایپ تھیمز کو ہم ڈیٹیل میں میٹیریل ڈیزائن میں ڈسکس کریں گے. کافی چیزیں اس میں ڈسکس کرنے والی ہیں. تو یہاں آپ اگر سپوز کریں کہ ڈارک تھیم، یس، اگر آپ یہ تھیم یہاں سے چینج کر دیں گے تو آپ کی ایپ جو نظر آئے گی وہ ایسے نظر آئے گی. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم اس کو نہیں دیکھتے، ابھی ہم جو ہمارے پاس ڈیفالٹ ہے اسی کو سلیکٹ رہنے دیتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے لینگویج. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس انگلش یو ایس سلیکٹڈ ہے تو ہم اسی کو رہنے دیتے ہیں. اوکے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ڈفرینٹ ٹائپ کے کنٹرولز ہم یوز کریں گے ان کے متعلق جو ان کی پراپرٹیز ہیں وہ میرے پاس یہاں نظر آ رہی ہیں آپ کو. یہاں سے میں ان کی پراپرٹیز چینج کر سکتا ہوں. ویسے ہم اس کے علاوہ ہمارے پاس اصل میں یہ ڈریگ اینڈ ڈراپ کے لیے گرافیکل یوزر انٹرفیس دیا ہوا ہے. ہم سوئچ کر سکتے ہیں کس کے اوپر، ٹیکسٹ ویو کے اوپر یہاں سے. اور جو آپ کے پاس موجود ہوگا اگر اس سے 3.6 سے بلو ہے تو آپ کے پاس یہاں نیچے آپشن آ رہا ہوگا ٹیکسٹ اور گرافیکل یوزر انٹرفیس میں کنورٹ کرنے کے لیے، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو ہے ویو موجود ہے مختلف اسکرینز کے لیے. اور یہ ہمارے پاس جو ایٹریبیوٹس کی ونڈو ہے، یہاں ہم مختلف جو ہمارے پاس کنٹرولز ہیں ان کے ہم ایٹریبیوٹس یہاں تبدیل کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے اس ویڈیو کے لیے اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم یہ جو ویو ہے اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کے ویجٹس اور کنٹرولز کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اور ان کو اپنی مرضی کی شیپ کیسے دے سکتے ہیں. اللہ حافظ.